نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں۔ پھر فرمایا لوگوں میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا۔ وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انسان نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی۔ پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ میں ایسا شخص تھا جسے جریان وضو کی شکایت تھی تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں وضو فرض ہے۔ جب جنگ میں لوگ ایک دوسرے سے گھٹ جائیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی روایت اور اضافہ اور کیا ہے کہ اگر کافر بہت سارے ہوں کہ مسلمانوں کو دم نہ لینے دیں تو کھڑے کھڑے اور سوار رہ کر جس طور ممکن ہو اشاروں سے ہی صحیح مگر نماز پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وضو کیا اور میں آپ کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے یا نرسنگا کے ذریعے اعلان کریں، لیکن آخر میں بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 دفعہ کہیں اور تکبیر کے ایک دفعہ۔